خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں 20ویں صدی کی ایک بہت ہی اہم ادبی شخصیت ورجینیا وولف کی۔ جی ہاں، اور خاص طور پر ان کے شہرہ آفاق مضمون A Room of One's Own پر۔ بالکل، وولف کا شمار تو انگریزی ادب کے ان ماڈرنسٹ ادیبوں میں ہوتا ہے جنہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں ادب کا رخ بدل دیا۔ اور آپ نے شاید ان کے اس مضمون کا وہ سب سے مشہور جملہ سنا ہوگا۔ کون سا والا؟ پیسہ اور اپنا کمرہ؟ جی وہی، اگر عورت کو فکشن لکھنا ہے تو اس کے پاس پیسہ اور اپنا ایک کمرہ ہونا ضروری ہے۔ سننے میں تو یہ ایک سیدھی سی بات لگتی ہے، ہاں، لیکن اس کے پیچھے جو گہرائی ہے، جو سماجی اور تاریخی پس منظر وولف نے بیان کیا ہے، وہ کمال کا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم تفصیل میں جائیں، ایک چھوٹی سی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ ضرور۔ یہ جو آڈیو آپ سن رہے ہیں، یہ مصنوعی ذہانت یعنی AI سے تیار کی گئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہیں تلفظ میں یا الفاظ کے چناؤ میں کوئی غلطی محسوس ہو۔ جی، یہ سمجھنا ضروری ہے، اور یہ ریکارڈنگ صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہے۔ بالکل۔ تو آج کا ہمارا مقصد ہے کہ ورجینیا وولف کے اس اہم متن کو سمجھیں، ان کے دلائل کیا تھے، ان کا پس منظر کیا تھا، ذرا گہرائی میں اتریں۔ ٹھیک ہے، شروع کریں۔ اچھا، تو ورجینیا وولف 1882 سے 1941 تک ان کا زمانہ تھا۔ انگریز ناول نگار، مضمون نگار اور لندن کا وہ مشہور ادبی حلقہ تھا بلومسبری گروپ، اس کا اہم حصہ تھیں۔ جی ہاں، مسز ڈالوے، ٹو دا لائٹ ہاؤس، یہ ان کے بہت مشہور ناول ہیں۔ بالکل، لیکن A Room of One's Own جو 1929 میں آیا، اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ یہ اصل میں اکتوبر 1928 میں انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی کے 2 ویمنز کالجز تھے نا، نیونہم اور گٹن، وہاں لیکچرز دیے تھے۔ ہاں، اسی پر مبنی ہے، اور مضمون شروع ہی بڑے دلچسپ انداز میں ہوتا ہے۔ موضوع ہے عورتیں اور فکشن۔ لیکن وولف فوراً کہتی ہیں کہ بھئی یہ سوال اتنا سیدھا نہیں ہے۔ مطلب کیا ہم عورتوں کی فطرت کی بات کر رہے ہیں، یا اس فکشن کی جو عورتیں لکھتی ہیں، یا وہ فکشن جو عورتوں کے بارے میں لکھا جاتا ہے؟ اچھا، تو وہ پہلے ہی واضح کر دیتی ہیں کہ کوئی ایک جواب نہیں ملے گا۔ بالکل، وہ کہتی ہیں کہ میں کوئی خالص سچائی کا نچوڑ نہیں دینے والی، بلکہ وہ قاری کو اپنے ساتھ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اور اسی سوچ کے سفر میں وہ اپنا وہ مرکزی نقطہ سامنے لاتی ہیں، فکشن لکھنے کے لیے سالانہ 500 پاؤنڈ اور اپنا ایک کمرہ۔ جی، تو یہ 500 پاؤنڈ 1928 میں کتنی رقم تھی، اور اپنا کمرہ سے کیا مراد تھی؟ صرف ایک کمرہ؟ دیکھیں، 500 پاؤنڈ اس وقت ایک اچھی خاصی رقم تھی۔ مطلب اتنی کہ ایک عورت کو روزی کمانے کی فکر سے آزادی مل جائے، تاکہ وہ سکون سے بیٹھ کر لکھ سکے، سوچ سکے۔ اچھا، یعنی معاشی آزادی۔ ہاں، اور اپنا کمرہ صرف 4 دیواری نہیں ہے، یہ پرائیویسی ہے، ذہنی آزادی ہے، یہ کہ آپ سماجی دباؤ سے ہٹ کر اپنے خیالات پر توجہ دے سکیں۔ یہ چیزیں اس دور میں عورتوں کو کہاں میسر تھیں؟ صحیح کہا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے انہوں نے وہ فرضی راوی کا استعمال کیا ہے نا، میری بیٹن میری سیٹن۔ جی، میری کارمائیکل بھی، وہ ہمیں اپنے ساتھ آکس برج لے جاتی ہیں۔ آکسفورڈ اور کیمبرج کا ملا جلا نام۔ ہاں، وہ منظر بڑا دلچسپ ہے، جب وہ دریا کنارے بیٹھی سوچ رہی ہیں، پھر اٹھ کر کالج کے لان پر چلنے لگتی ہے۔ اور فوراً کیا ہوتا ہے؟ ایک چوکیدار آ جاتا ہے۔ ہاں، وہ بیڈل۔ بالکل، اور اشارے سے منع کرتا ہے کہ بھائی لان پر نہیں چلنا، یہ صرف فیلوز اور اسکالرز کے لیے ہے، عورتوں کے لیے تو وہ کنکروں والا راستہ ہے۔ یہ چھوٹی سی بات لیکن کتنی بڑی علامت ہے۔ یقیناً، یہ اس پورے نظام کی علامت ہے جو عورتوں کو علم کے، طاقت کے مراکز سے، حتیٰ کہ ان جگہوں سے بھی باہر رکھتا تھا جہاں مرد آزادانہ گھوم پھر سکتے تھے۔ اور پھر وہ لائبریری والا قصہ؟ اوہ ہاں، وہ بھی کمال ہے۔ راوی سوچتی ہیں کہ چلو ملٹن کی نظم لائسیڈس کا اصل مسودہ دیکھوں، مگر گیٹ پر ہی روک دیا جاتا ہے، بہت احترام سے مگر صاف صاف، کہ جی عورتیں اکیلے نہیں آ سکتی، یا تو کوئی فیلو ساتھ ہو یا کسی کا تعارفی خط ہو۔ اور ان کے پاس دونوں نہیں تھے۔ دونوں ہی نہیں تھے، تو باہر ہی رہ گئی۔ یہ دکھاتا ہے کہ علم تک رسائی بھی کیسے صنف کی بنیاد پر تھی۔ یہ تجربات یقیناً انہیں سوچنے پر مجبور کرتے ہوں گے۔ بالکل، کہ ایسا کیوں ہے، اور اس کا ایک جواب انہیں ملتا ہے وسائل کی تقسیم میں۔ اور یہاں وہ موازنہ کرتی ہیں مردوں کے کالج کے کھانے کا اور خواتین کے کالج کے کھانے کا۔ ہاں، وہ ظہرانے، لنچن اور رات کے کھانے والا حصہ بڑا زبردست ہے۔ بتائیے ذرا کیسا تھا وہ کھانا؟ مردوں کا کالج
شاندار مچھلی تلی ہوئی کریم اور مکھن میں، پھر بھنا ہوا تیتر، ساتھ میں طرح طرح کی چیزیں، اچھی شراب، ماحول ایک دم شاہانہ، پر اعتماد گفتگو۔ واہ! اور اس کے مقابلے میں خواتین کا کالج فرنم، بے رنگ سا شوربا، سخت سا گائے کا گوشت، آلو بخارے اور کسٹرڈ، پینے کو ٹھنڈا پانی، ماحول میں وہ بات نہیں، وہ خود اعتمادی نہیں۔ یہ فرق صرف کھانے کا نہیں تھا، یہ اصل میں فنڈنگ کا فرق تھا۔ وولف بتاتی ہیں کہ مردوں کے کالجوں کو تو صدیوں سے بادشاہوں، نوابوں اور صنعت کاروں سے عطیات ملتے رہے ہیں، سونے، چاندی، زمینیں، جائیدادیں۔ تین کے کالج نئے تھے اور ان کے لیے چندہ جمع کرنا ایک مشکل کام تھا۔ جی، وہ کہتی ہیں بڑی مشکل سے حال ہی میں کوئی 30,000 پاؤنڈ جمع ہوئے تھے، جو مردوں کی دولت کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو مطلب یہ کہ لکھنے، پڑھنے، سوچنے کے لیے جو ذہنی سکون چاہیے، اس کی بنیاد تو مادی وسائل ہیں۔ بالکل یہی بات۔ اگر آپ کی ساری توانائی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے میں لگ رہی ہے تو اعلیٰ پائے کا تخلیقی کام کیسے ہوگا؟ اور پھر وہ سوال اٹھاتی ہیں کہ ہماری ماؤں نانیوں نے ہمارے لیے ادارے کیوں نہیں بنائے، دولت کیوں نہیں چھوڑی؟ ہاں، اور جواب ظاہر ہے، ان کے پاس قانونی اور معاشی حقوق ہی نہیں تھے۔ وہ جائیداد نہیں رکھ سکتی تھیں، ان کی کمائی ان کی نہیں ہوتی تھی، زندگیاں بچے پیدا کرنے اور گھر چلانے میں گزر گئیں۔ وہ میری سیٹن کی ماں کی مثال دیتی ہیں، جن کے 13 بچے تھے، وہ کہاں سے فنڈ لاتی؟ یہ تو پوری تاریخ ہے معاشی بے بسی کی۔ صحیح کہا۔ اچھا، تو آکسفورڈ کے بعد راوی لندن جاتی ہیں، برٹش میوزیم، اس امید میں کہ کتابوں سے کچھ پتہ چلے گا۔ جی، اور وہاں ایک اور حیرانی ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ کیا؟ وہ یہ دیکھتی ہیں کہ عورتوں کے بارے میں لکھی گئی کتابوں کا تو انبار لگا ہوا ہے۔ نفسیات، تاریخ، فلسفہ، ہر موضوع پر مردوں نے لکھا ہے۔ اچھا، اور عورتوں نے مردوں کے بارے میں کتنا لکھا ہے؟ نہ ہونے کے برابر۔ یہ فرق ہی بہت کچھ کہہ جاتا ہے۔ پھر وہ ان کتابوں کو دیکھتی ہیں تو کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک تو یہ کہ خیالات میں بڑا تضاد ہے۔ کوئی عورت کو دیوی کہتا ہے، کوئی شیطان، کوئی کمتر، کوئی برتر، پوپ سے لے کر نیپولین تک سب کی الگ رائے۔ لیکن ان سب مختلف باتوں کے پیچھے وولف کو ایک چیز مشترک نظر آتی ہے۔ وہ کیا؟ غصہ۔ مرد مصنفین کے لہجے میں ایک عجیب سا غصہ، خاص طور پر وہ ایک فرضی پروفیسر وانیکس کی کتاب کا ذکر کرتی ہیں، عورت کی ذہنی، اخلاقی اور جسمانی کمتری۔ کہتی ہیں کتاب سے زیادہ مصنف کی تصویر میں غصہ نظر آ رہا تھا۔ یہ غصہ کیوں؟ یہ بڑا سوال ہے۔ بالکل، اور اسی کی وضاحت میں وولف وہ اپنا مشہور آئینے والا نظریہ پیش کرتی ہیں، لکنگ گلاس تھیوری۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ صدیوں سے عورت مرد کے لیے ایک جادوئی آئینے کا کام کرتی رہی ہے، ایسا آئینہ جس میں مرد اپنا عکس اپنی اصلی جسامت سے دگنا بڑا دیکھتا ہے۔ دگنا بڑا؟ جی ہاں، اور یہ بڑا عکس مرد کی خود اعتمادی، اس کی حکومت کرنے، جنگیں لڑنے، تہذیبیں بنانے کے لیے ضروری ہے۔ وولف کہتی ہیں نیپولین اور مسولینی جیسے لوگ بھی عورت کی کمتری پر اسی لیے زور دیتے ہیں تاکہ وہ خود بڑے نظر آئیں۔ یعنی عورت کا کام مرد کی انا کو سہارا دینا ہے؟ ایک طرح سے، ہاں۔ اس نظریے کے مطابق تو پھر غصہ کب آتا ہے؟ غصہ تب آتا ہے جب عورت یہ آئینہ بننے سے انکار کر دے، جب وہ تنقید کرے، اپنی رائے دے، تو مرد کا وہ جو بڑا امیج ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے، اسے اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے اور اس کا رد عمل غصے کی شکل میں نکلتا ہے۔ واہ، یہ تو طاقت کی نفسیات کا بڑا گہرا تجزیہ ہے۔ بہت گہرا۔ یہ صرف معاشی طاقت نہیں، یہ نفسیاتی بالادستی کا کھیل ہے، اور جب یہ نفسیاتی سہارا ہٹتا ہے تو طاقتور طبقہ یعنی مرد بے چین اور غصیلا ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر کہانی میں وہ موڑ آتا ہے جب راوی کو وراثت ملتی ہے۔ جی، میری بیٹن کو اپنی آنٹی سے سالانہ 500 پاؤنڈ، یہ اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ کیسے؟ وہ یاد کرتی ہے کہ اس سے پہلے زندگی کیسی تھی، چھوٹے موٹے کام، ترجمے، مضامین لکھ کر گزارا کرنا، ہر وقت پیسے کی فکر، دوسروں پر انحصار۔ وہ کہتی ہے غربت اور مجبوری نے اس کے اندر ایک خوف اور تلخی کا زہر بھر دیا تھا۔ اور یہ 500 پاؤنڈ اس زہر کا علاج ثابت ہوتے ہیں؟ بالکل۔ وولف لکھتی ہیں کہ اس پیسے نے اسے نفرت اور خوف سے آزاد کر دیا۔ اب اسے مردوں سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اسے کسی کی خوشامد نہیں کرنی، کیونکہ اسے کسی سے کچھ چاہیے نہیں۔ اور اس آزادی کا سب سے بڑا فائدہ؟ سب سے بڑا فائدہ ہے چیزوں کو ان کی اصل حالت میں سوچنے کی آزادی۔ فریڈم ٹو تھنک آف تھنگز ان دیم سیلوز۔ اب وہ دنیا کو، ادب کو، لوگوں کو بغیر کسی تعصب کے،
بغیر کسی ذاتی غرض کے موضوعی طور پر دیکھ سکتی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ معاشی آزادی صرف باہر کی رکاوٹیں نہیں ہٹاتی، وہ اندر کی سوچ کو بھی آزاد کرتی ہے۔ جی ہاں، اب وہ چیزوں کو ویسا دیکھ سکتی ہے جیسی وہ ہیں، نہ کہ ویسا جیسا اس کے حالات اسے مجبور کرتے تھے۔ اور وہ اس آزاد سوچ کا موازنہ کرتی ہے مردانہ ذہنیت سے۔ ہاں، وہ کہتی ہے مردوں میں اکثر وہ ملکیت کی جبلت، قبضہ کرنے کا جنون نظر آتا ہے۔ وہ لندن کی سڑکوں پر جنگی یادگاریں، سرکاری عمارتیں دیکھ کر سوچتی ہے کہ یہ سب ملکیت جتانے، غلبہ پانے کی خواہش ہیں جو چنگوں تک لے جاتی ہے۔ جبکہ اس کے 500 پاؤنڈ اسے سب سے آزاد کر دیتے ہیں۔ بالکل، اسے ایک پرسکون، تخلیقی، غیر جانبدار زندگی کا موقع ملتا ہے۔ اس کا غصہ اور تلخی ختم ہو جاتے ہیں، صرف ایک صاف، شفاف نظر رہ جاتی ہے۔ اور اسی نظر سے وہ معاشرے کی قدروں پر بھی سوال اٹھاتی ہے آخر میں۔ جی، کہ ہم کاموں کی قدر کیسے طے کرتے ہیں؟ کیا لاکھوں کمانے والا وکیل اس خاکروب عورت سے زیادہ اہم ہے جو 8 بچے پالتی ہے؟ کیا مزدور کی محنت نرس کی خدمت سے کم ہے؟ اور وہ کہتی ہیں کہ یہ پیمانے وقت کے ساتھ بدلیں گے۔ ہاں، وہ امید کرتی ہیں کہ جب عورتیں معاشی طور پر آزاد ہوں گی تو ان کے کام کی، ان کی زندگیوں کی قدر بھی مختلف طریقے سے کی جائے گی۔ وہ صرف محفوظ جنس نہیں ہوں گی، بلکہ مکمل انسان ہوں گی۔ تو اگر ہم آج کی بات چیت سمیٹیں، وولف کا بنیادی نقطہ عورت کی تخلیقی صلاحیت کے لیے مادی چیزیں، پیسہ اور اپنا کمرہ ضروری ہیں۔ جی، اور یہ کمرہ صرف فزیکل نہیں، ذہنی آزادی کی علامت بھی ہے۔ پھر ہم نے آکسبرج کے تجربات دیکھے جو وسائل اور تعلیم تک نا برابر رسائی دکھاتے ہیں۔ اور وہ مردانہ غصے کا تجزیہ، آئینے والا نظریہ۔ ہاں، اور آخر میں مالی آزادی کی طاقت جو سوچ تک کو بدل دیتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ معاشی حقیقت اور عورت کی تخلیقی اور دانشورانہ آزادی کا گہرا تعلق ہے۔ بالکل۔ اور ایک بات جو سوچنے کی ہے وہ یہی، چیزوں کو ان کی اصل حالت میں سوچنے کی آزادی۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا ہم کبھی تعصبات سے مکمل آزاد ہو سکتے ہیں؟ یہ بڑا سوال ہے۔ اور کیا وہ آئینے والا تعلق آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے؟ یہ سوالات وولف آج بھی ہم سے پوچھ رہی ہیں۔ یقیناً A Room of One's Own پر یہ بات چیت ابھی مکمل نہیں ہوئی، اس میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ شیکسپیئر کی وہ فرضی بہن جوڈتھ کی کہانی، ہاں، اور عورتوں کے لکھنے کا انداز، فیمیل سینٹنس۔ بالکل، ان پہلوؤں پر شاید پھر کبھی بات ہو۔ آج اس گفتگو کے لیے بہت شکریہ۔ شکریہ۔ اچھا، تو پچھلی بار ہم نے جہاں بات چھوڑی تھی وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک سوال جو بار بار ذہن میں آتا ہے، خاص طور پر ایلزابتھن دور کو دیکھتے ہوئے۔ جی، شیکسپیئر کا زمانہ۔ بالکل، جب انگلینڈ میں شاعری، ڈرامہ یہ سب عروج پر تھا، ایسا لگتا تھا کہ ہر دوسرا مرد کوئی نہ کوئی گیت یا سونٹ لکھ ہی لیتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے، اور یہ ایک مستقل معمہ سا ہے، کہ اس دور کی عورتوں میں سے کسی ایک نے بھی اس معیار کا، اس پائے کا ادب کیوں تخلیق نہیں کیا؟ جی، یہ سوال بہت اہم ہے، اور دیکھیں اس کا جواب کوئی سیدھا سادھا نہیں ہے۔ اچھا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ تخلیقی کام، خاص طور پر فکشن، یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو بس کنکر کی طرح زمین پہ گر پڑے۔ یعنی یہ تو ایک مکڑی کے جالے کی طرح ہے، شاید بہت نازک لگے، لیکن اس کے دھاگے زندگی کے چاروں کونوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، جیسے کہ؟ جیسے ہماری صحت، ہمارا پیسہ، ہمارے رہنے کی جگہ، یہ جو مادی چیزیں ہیں نا، ان سب سے۔ ادب کوئی ہوا میں تخلیق نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ سمجھنے کے لیے کہ اس دور میں عورتوں کی اصل زندگی تھی کیسی، ہمیں تاریخ دیکھنی پڑے گی۔ بالکل۔ پروفیسر ٹریویلین کی ہسٹری آف انگلینڈ کا اگر ذکر کریں تو کچھ تلخ حقیقتیں سامنے آتی ہیں۔ جی بتائیے۔ مثال کے طور پر یہ کہ بیوی کو مارنا پیٹنا شوہر کا ایک طرح سے قانونی حق سمجھا جاتا تھا۔ اور یہ صرف نچلے طبقے میں نہیں، اعلیٰ طبقے میں بھی تھا۔ واقعی؟ جی، اور اگر کوئی لڑکی مان لیجئے والدین کے چنے ہوئے لڑکے سے شادی سے انکار کر دے تو اسے قید کیا جا سکتا تھا، مارا پیٹا جا سکتا تھا، اور معاشرہ اس پر کوئی خاص آپ کہیں شور نہیں مچاتا تھا۔ یعنی یہ قابل قبول سمجھا جاتا تھا۔ لگتا تو یہی ہے۔ شادیاں بھی ذاتی محبت کا معاملہ نہیں تھی زیادہ تر، خاص طور پر اونچے طبقے میں۔ وہ خاندانی لالچ، جائیداد، پیسے کے لین دین کا نتیجہ ہوتی تھی۔ اچھا۔ منگنیاں تو اکثر بچپن میں ہی کر دی جاتی تھیں۔ یہ صورتحال تقریباً 15ویں صدی کے آخر سے اسٹیورٹ دور تک نظر آتی ہے۔
ہاں، اور یہ جو حقیقی تصویر ہے نا، یہ ادب میں جو عورت کی تصویر ملتی ہے اس سے بالکل مختلف ہے۔ کیسے؟ آپ ایلزابتھن ڈرامے اٹھا کر دیکھ لیں، عورتیں کیسے غیر معمولی کرداروں میں نظر آتی ہیں۔ ہاں، کلیوپیٹرا، لیڈی میکبیتھ۔ بالکل، روزلینڈ ڈزڈیمونا کتنی مضبوط، پیچیدہ، بہادر، کبھی کبھی گھٹیا بھی، شاندار بھی۔ صحیح۔ وہ ذہین ہیں، با اثر ہیں، بعض اوقات تو مردوں سے بھی زیادہ طاقتور لگتی ہیں۔ ایف ایل لوکس نے تو یونانی المیوں کا ذکر کرتے ہوئے حیرانی ظاہر کی تھی اچھا۔ کہ ایتھنز جیسے معاشرے میں جہاں عورتیں اتنی پابند تھیں، سٹیج پر اینٹیگونی اور میڈیا جیسی طاقتور ہیروئنیں کیسے چھا گئیں۔ تو یہ تو بڑا عجیب تضاد ہو گیا نا، جی بالکل۔ کہ خیال کی دنیا میں ادب میں عورت اتنی اہم، اتنی طاقتور، جی، اور عملی زندگی میں تاریخ کے مطابق وہ بالکل بے اختیار، مکمل طور پر غیر اہم۔ ہاں، شاعری میں تو ہر جگہ اس کا ذکر ہے، تاریخ کے صفحات سے وہ تقریباً غائب ہی ہے۔ صحیح کہا۔ فکشن میں وہ بادشاہوں اور ہیروز کی زندگیوں پر حاوی ہے، حقیقت میں وہ اس لڑکے کی بھی غلام تھی جس سے اس کے والدین نے زبردستی اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنا دی۔ جی، ادب کے کچھ بہترین، گہرے ترین الفاظ اس کے منہ سے ادا ہوتے ہیں، لیکن حقیقی زندگی میں وہ بمشکل پڑھ سکتی تھی، ہجے نہیں کر سکتی تھی، اور قانونی طور پر تو اپنے شوہر کی ملکیت تھی۔ جی ہاں، ملکیت سمجھی جاتی تھی۔ اور دیکھیں، مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ایلزابتھن عورت کی اوسط عام زندگی کے بارے میں ٹھوس حقائق بہت کم ملتے ہیں۔ اچھا، تاریخ میں ذکر نہیں؟ تاریخ زیادہ تر بڑے واقعات پر توجہ دیتی ہے نا، جنگیں، سیاسی تبدیلیاں، بادشاہ، جرنیل، اہم مرد شخصیات۔ ہاں، یہ تو ہے۔ ٹریویلین کی تاریخ کے ابواب بھی دیکھیں تو جاگیرداری، زراعت، صلیبی جنگیں، پارلیمنٹ، ان چیزوں پر ہے، عام عورت کی روزمرہ زندگی پر نہیں۔ تو ان کی ڈائریوں، خطوط وغیرہ کا کیا؟ وہی تو، ہمیں ان کی ڈائریاں نہیں ملتی، ان کے لکھے خطوط نہ ہونے کے برابر ہیں۔ انہوں نے کوئی ڈرامے یا نظمیں نہیں چھوڑی جن سے ہم ان کے سوچ، ان کے تجربات کا اندازہ لگا سکیں۔ کون سی تفصیلات ہیں جو ہمیں نہیں معلوم؟ بہت سی۔ وہ کس عمر میں شادی کرتی تھیں، ان کے کتنے بچے ہوتے تھے، ان کے گھر کیسے تھے، کیا ان کا اپنا کوئی کمرہ، کوئی ذاتی جگہ ہوتی بھی تھی، کیا وہ خود کھانا پکاتی تھیں یا ملازمہ رکھنے کی استطاعت تھی۔ یہ تفصیلات کہیں نہ کہیں تو ہوں گی، شاید پرانے خطوں میں، چرچ کے رجسٹروں میں، لیکن عام تاریخ کی کتابوں میں ان کا ذکر کم ہی ملتا ہے۔ تو جب حقائق اتنے کم ہیں تو شاید اس صورتحال کو سمجھنے کا ایک طریقہ یہ ہو کہ ہم تھوڑا تصور کا سہارا لیں۔ جی، کیسے؟ آئیے ایک لمحے کے لیے فرض کرتے ہیں، مان لیں کہ شیکسپیئر کی ایک بہن تھی، نام رکھ لیں جوڈتھ، اور وہ بھی اپنے بھائی جتنی ہی ذہین، اتنی ہی باصلاحیت تھی۔ اچھا، دلچسپ خیال ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ان دونوں کی زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا۔ کیسے؟ ذرا وضاحت کریں۔ دیکھیے، ولیم شیکسپیئر کو تو شاید گرامر اسکول جانے کا موقع ملا ہوگا، جی، جہاں اس نے لاطینی، منطق، علم بیان سیکھا ہوگا، وہ مضامین جو اس وقت فکری ترقی کی بنیاد سمجھے جاتے تھے۔ ٹھیک۔ پھر لڑکپن میں شاید کچھ ادھر ادھر کی مہم جوئی کی، جلدی شادی ہو گئی، اور پھر قسمت آزمانے لندن چلا گیا۔ ہاں، وہاں تھیٹر سے جڑ گیا، پہلے چھوٹے موٹے کام، پھر اداکاری، اور آخر کار ایک عظیم ڈرامہ نگار بن گیا۔ وہ شہر کے مرکز میں تھا، ہر طرح کے لوگوں سے ملتا تھا، تجربات حاصل کرتا تھا۔ اور اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے موقع بھی تھے۔ بالکل، اسے موقع ملے۔ اور اس کی وہ فرضی بہن جوڈتھ جو اتنی ہی باصلاحیت ہے، اس کا کیا بنتا؟ وہ تو گھر پر ہی رہتی، اسے اسکول نہیں بھیجا جاتا۔ لاطینی اور منطق تو خیر بہت دور کی بات ہے، شاید اسے ٹھیک سے پڑھنے لکھنے کی بھی زیادہ حوصلہ افزائی نہ کی جاتی۔ کیوں؟ اگر وہ کبھی کبھار کوئی کتاب اٹھا بھی لیتی تو شاید والدین ٹوک دیتے کہ جاؤ سلائی کڑھائی کرو یا کچن میں ماں کی مدد کرو، کتابوں میں وقت کیوں ضائع کر رہی ہو۔ اور شاید سختی سے نہیں، پیار سے ہی سمجھاتے ہوں گے، کیونکہ وہ اپنی بیٹی سے محبت تو کرتے تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ عورت کی زندگی کی حقیقتیں یہی ہیں۔ اور شادی؟ تصور کریں، وہ تھوڑی باغی ہے، اسے لکھنے کا شوق ہے، وہ چھپ چھپ کر کچھ لکھتی ہے، مگر اسے ڈر ہے تو وہ جلا دیتی ہے یا کہیں چھپا دیتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر جیسے ہی وہ جوان ہوتی ہے اس کی شادی طے کر دی جاتی ہے۔ اور اگر وہ انکار کرے؟ وہ انکار کرتی ہے۔ باپ پہلے شاید غصہ ہوتا ہے، مارتا پیٹتا بھی ہے، پھر شاید جذباتی دباؤ ڈالتا ہے، روتا ہے کہ میری عزت کا خیال کرو، مجھے تکلیف نہ دو۔ آخر کار وہ لڑکی اپنی صلاحیتوں کو باہر لانے کی شدید خواہش میں ایک رات گھر سے بھاگ کر لندن چلی جاتی ہے،
عمر شاید 17 سال سے زیادہ نہ ہوگی۔ لندن پہنچ کر کیا کرتی؟ اس کے دل میں بھی تھیٹر کی وہی آگ ہے جو اس کے بھائی میں تھی۔ وہ کسی تھیٹر مینیجر کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے کہ میں اداکاری کرنا چاہتی ہوں۔ تو کیا رد عمل ہوتا ہوگا؟ ذرا سوچیں، مرد اس پر ہنستے ہیں۔ مینیجر شاید کہا لگاتا ہے اور کہتا ہے عورت اور اداکاری، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی کتا اپنی پچھلی ٹانگوں پر ناچنے کی کوشش کرے۔ یعنی صاف انکار۔ بالکل صاف انکار، اسے کوئی موقع نہیں ملتا۔ تو وہ اپنا ہنر کہاں سیکھتی؟ تجربہ کیسے حاصل کرتی؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ کیا وہ مردوں کی طرح شراب خانوں میں بیٹھ کر لوگوں کو دیکھ سکتی تھیں، ان کا مشاہدہ کر سکتی تھیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یا رات کو اکیلے شہر کی سڑکوں پر گھوم پھر سکتی تھیں؟ یہ سب اس کے لیے ناممکن تھا۔ تو پھر کیا ہوتا اس کا؟ پھر تصور کریں کہ کوئی ایکٹر مینیجر ہے، نک گرین نام کا۔ وہ شاید اس کی حالت دیکھ کر یا اس کی آنکھوں میں اپنے بھائی جیسی ذہانت کی چمک دیکھ کر اس پر ترس کھاتا ہے۔ ترس؟ جی، اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ اس شخص کے ہاتھوں استعمال ہوتی ہے، حاملہ ہو جاتی ہے۔ اوہ خدایا! ایک شاعر کا حساس دل جب ایک عورت کے مجبور جسم میں قید ہو، اس اذیت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ یہ تو بہت المناک ہے۔ آخر کار وہ ایک سرد رات کو خودکشی کر لیتی ہے اور اسے کسی چوراہے پر گمنامی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ یہ اس حقیقت کی عکاسی ہے کہ میرے خیال میں اگر شیکسپیئر کے زمانے میں کوئی عورت شیکسپیئر جیسی ذہانت لے کر پیدا ہوتی تو اس کی کہانی کچھ ایسی ہی ہوتی یا اس سے ملتی جلتی ہوتی۔ یہ ایک تصوراتی خاکہ ضرور ہے، لیکن یہ ان حالات کی عکاسی کرتا ہے۔ یعنی ایسی ذہانت اس ماحول میں پنپ ہی نہیں سکتی تھی؟ دیکھیں، یہ سوچنا بھی مشکل ہے۔ عظیم ذہانت کو پروان چڑھنے کے لیے صرف ٹیلنٹ کافی نہیں ہوتا، اسے سازگار ماحول چاہیے، تعلیم چاہیے، آزادی چاہیے، حوصلہ افزائی چاہیے، جو اس وقت میسر نہیں تھی۔ بالکل نہیں۔ نہ تو محنت کش طبقے کے مردوں کو اور نہ ہی کسی بھی طبقے کی عورتوں کو۔ تو شیکسپیئر جیسی ذہانت عورتوں میں کیسے پیدا ہو سکتی تھی جنہیں بچپن سے ہی ایک خاص محدود کردار کے لیے تیار کیا جاتا تھا؟ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ عورتوں میں ذہانت تھی ہی نہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یقیناً ہوگی، بالکل اسی طرح جیسے محنت کش طبقے میں بھی ذہانت ہوتی ہے۔ کبھی کبھار کوئی مثال سامنے آ جاتی ہے؟ جی، جیسے بعد کے دور میں آپ ایملی برونٹے یا رابرٹ برونز کو دیکھتے ہیں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ ٹیلنٹ کہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر کیا ہوتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ جب ہم تاریخ میں ان عورتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں جنہیں چڑیل کہہ کر مار دیا گیا، یا جن پر آسیب کا سایہ بتایا گیا، یا وہ دانا عورتیں جو جڑی بوٹیاں بیچتی تھیں، یا عظیم مردوں کی وہ گمنام مائیں، تو شاید ہم ان کھوئی ہوئی ناول نگاروں، ان دبی ہوئی شاعروں، ان خاموش جین آسٹنز اور ایملی برونٹیز کے بارے میں ہی سوچ رہے ہوتے ہیں جن کی صلاحیتوں کو حالات نے کبھی پنپنے ہی نہیں دیا۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ ایڈورڈ فٹز جیرالڈ کا بھی کچھ ایسا ہی خیال تھا نا گمنام شاعری کے بارے میں؟ جی ہاں، فٹز جیرالڈ کا خیال تھا کہ بہت سے گمنام لوک گیت اور کہانیاں جنہیں اینون یعنی گمنام سے منسوب کیا جاتا ہے، وہ دراصل عورتوں نے ہی تخلیق کی تھی۔ اچھا۔ جو وہ شاید بچوں کو سلانے کے لیے سناتی تھیں یا کام کاج کے دوران گنگناتی تھیں۔ کون جانے اس میں کتنی سچائی ہے۔ لیکن جودت شیکسپیئر کی فرضی کہانی پر واپس آئیں تو جی، اس سے ایک اور بات واضح ہوتی ہے، نفسیاتی بوجھ کی۔ بالکل۔ 16ویں صدی میں اگر کوئی عورت غیر معمولی تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوتی تو اسے شدید نفسیاتی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا۔ کیسا دباؤ؟ ایک طرف اس کی اپنی فطری جبلتیں، اس کی صلاحیتیں ہوتیں جو باہر آنا چاہتی ہیں، دوسری طرف معاشرے کی طرف سے سخت مخالفت، رکاوٹیں، یعنی ایک اندرونی کشمکش۔ شدید اندرونی کشمکش، اور یہ بیرونی دباؤ، یہ سب مل کر یقینی طور پر اس کی ذہنی صحت کو بری طرح متاثر کرتا۔ وہ شاید پاگل ہو جاتی یا خودکشی کر لیتی، یا پھر معاشرے سے کٹ کر رہ جاتی۔ ہاں، یا معاشرے سے کٹ کر ایک عجیب تنہا زندگی گزارتی جسے لوگ شاید آدھی چڑیل آدھی جادوگرنی سمجھتے۔ اور ایک خاص چیلنج جس کا آپ نے ذکر نہیں کیا، وہ پاک دامنی کا تصور تھا۔ اوہ ہاں،
یہ بہت اہم ہے۔ اس زمانے میں عورت کی عزت، اس کا سماجی مقام بڑی حد تک اس کی پاک دامنی سے جڑا تھا۔ تو لندن جیسے شہر میں اکیلے رہنا، تھیٹر جیسی جگہوں پر کام کی تلاش، جہاں اسے ہر کوئی شک کی نگاہ سے دیکھتا، یہ سب اس پر ناقابل برداشت ذہنی دباؤ ڈالتا۔ آزاد زندگی گزارنے کی کوشش ہی اس کی سماجی موت کا باعث بن سکتی تھی۔ بالکل، اور اگر وہ ان حالات میں کچھ لکھ بھی لیتی تو وہ تخلیق کیسی ہوتی؟ وہ شاید اندرونی کرب، غصے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی، مکمل اور صحت مند نہ ہوتی، مسخ شدہ ہوتی۔ گمنامی کا بھی آپ نے ذکر کیا، یہ بھی ایک اہم پہلو ہے۔ جی، بعد کے ادوار میں بھی جب حالات کچھ بہتر ہوئے، بہت سی خواتین لکھاریوں نے مردانہ نام استعمال کیے۔ جارج ایلیوٹ، کرر بیل، جارج سینڈ، جی، جارج سینڈ۔ اس کی ایک وجہ شاید یہی سماجی نظریہ تھا کہ عورتوں کے لیے شہرت اچھی چیز نہیں، انہیں پس پردہ رہنا چاہیے۔ پریلیز کا کال یاد آتا ہے۔ ہاں، یونانی رہنما پریلیز کا وہ مشہور کال کہ عورت کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ اس کا ذکر نہ کیا جائے۔ تو گمنامی کی یہ خواہش یہ مردوں کی شہرت اور ناموری کی فطری خواہش کے بالکل برعکس تھی۔ مرد تو ہر جگہ اپنا نام لکھنا چاہتے ہیں، ہر چیز پر ملکیت جتانا چاہتے ہیں۔ جبکہ عورتیں اپنی شناخت چھپانے پر مجبور یا مائل نظر آتی ہیں۔ جی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عظیم ادب تخلیق کرنے کے لیے، شیکسپیئر جیسے شاہکار لکھنے کے لیے کس قسم کی ذہنی حالت درکار ہے؟ کہا جاتا ہے کہ تخلیق کے لیے ذہن کو روشن ہونا چاہیے، انکینڈسنٹ۔ روشن یعنی ایک ایسی شفاف، پرسکون، شاید گرم جوش حالت جو ذاتی رنجشوں، غصے، نفرت یا بیرونی دباؤ کے بوجھ سے آزاد ہو۔ جیسے شیکسپیئر کا ذہن؟ قیاس یہی ہے۔ ہم شیکسپیئر کی ذاتی زندگی کے بارے میں اتنا کم اسی لیے جانتے ہیں کہ اس کے کام میں اس کی ذاتی شکایات یا مسائل کی جھلک نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کا ذہن گویا رکاوٹوں سے پاک تھا اور تخلیقی توانائی بغیر کسی رکاوٹ کے بہتی تھی۔ لیکن یہ روشن ذہنی حالت حاصل کرنا تو آسان نہیں ہوگا۔ بالکل نہیں، یہاں تک کہ مرد ادیبوں کے لیے بھی نہیں۔ تاریخ بھری پڑی ہے مثالوں سے۔ عظیم ادیبوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا رہا ہے، جیسے مالی پریشانیاں، صحت کے مسائل، لوگوں کی بے حسی، مخالفت۔ دنیا کو کیا پرواہ کہ کوئی شاعر صحیح لفظ ڈھونڈ رہا ہے یا کوئی ناول نگار حقائق کی تصدیق کر رہا ہے۔ کیٹس، فلبیر، کارلائل۔ جی، ان سب کو اپنی تخلیقات کے لیے جدوجہد کرنی پڑی۔ دنیا ان سے لکھنے کو نہیں کہتی، نہ ہی انہیں اس کی کوئی خاص ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ مشکلات جو مردوں کے لیے بھی تھیں، یہ عورتوں کے لیے تو کئی گنا زیادہ ہو گئی ہیں نا؟ بالکل، کئی گنا زیادہ۔ پہلی بات تو یہ کہ 19ویں صدی تک بھی عورت کے لیے اپنا ذاتی کمرہ، ایک روم آف ون زون، جی، ایک ایسی جگہ جہاں وہ تنہائی اور خاموشی سے کام کر سکے، یہ تقریباً ناممکن تھا جب تک وہ بہت ہی امیر خاندان سے نہ ہو۔ اور مالی آزادی؟ وہ بھی نہیں۔ انہیں جو جیب خرچ ملتا تھا وہ بمشکل ان کے کپڑوں کے لیے کافی ہوتا تھا۔ سفر کرنے، الگ رہنے یا کتابیں خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آتے؟ اور دوسری بات، انہیں صرف بے حسی کا سامنا نہیں تھا۔ نہیں، صرف بے حسی نہیں تھی، بلکہ فعال دشمنی تھی، حوصلہ شکنی تھی۔ دنیا مردوں سے شاید کہتی تھی لکھنا ہے تو لکھو، مجھے پرواہ نہیں۔ لیکن عورتوں سے کہہ کہا لگا کر کہتی تھی تم لکھو گی، تمہارے لکھنے کا کیا فائدہ؟ اس حوصلہ شکنی کی کوئی مثال؟ بہت سی ہیں۔ مثال کے طور پر کیمبرج کے ایک اہم پروفیسر تھے، آسکر براؤننگ۔ وہ خواتین کالج کے طالبات کا امتحان بھی لیتے تھے۔ جی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ بہترین عورت بھی فکری طور پر بدترین مرد سے کمتر ہوتی ہے۔ کیا؟ جی، اسی طرح مسٹر گریگ جیسے لوگ تھے جن کا خیال تھا کہ عورت کا وجود ہی مردوں کے سہارے اور ان کی خدمت کے لیے ہے۔ یہ تو بہت مایوس کن ہے۔ اور یہ صرف چند افراد کے خیالات نہیں تھے، یہ اس وقت کی عمومی سوچ تھی۔ اب آپ سوچیں، ایک لڑکی جو لکھنے کی خواہش رکھتی ہے، جب اپنے ارد گرد مسلسل یہی سنے گی کہ تم یہ نہیں کر سکتی، تم اس قابل نہیں ہو، تو اس کی ہمت کیسے نہ ٹوٹے گی، اس کی تخلیقی توانائی کیسے متاثر نہ ہوگی۔
اور یہ تعصب، یہ رویہ، یہ حیرانگیز طور پر لمبے عرصے تک قائم رہا۔ بالکل 1928 میں بھی یعنی 20ویں صدی میں خواتین موسیقاروں کے بارے میں تقریباً وہی رویہ ملتا ہے جو صدیوں پہلے ڈاکٹر جانسن کا خواتین مبلغین کے بارے میں تھا، یا نکلس گرین کا الزابیتھن دور میں خواتین اداکاراؤں کے بارے میں۔ ہاں وہی بات کہ عورت کی کمپوزنگ ایسی ہے جیسے کتا پچھلی ٹانگوں پر چلے۔ کمال یہ نہیں کہ وہ اچھا کرتا ہے، کمال یہ ہے کہ وہ کر لیتا ہے۔ یعنی عورت کا تخلیقی کام کرنا ہی ایک عجوبہ سمجھا جاتا تھا، معیار تو بات کی بات تھی۔ بالکل، اور مردوں کی طرف سے یہ مخالفت جو اکثر اپنی برتری قائم رکھنے کی خواہش سے پیدا ہوتی تھی، یہ آرٹس اور سیاست میں عورتوں کی ترقی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ لیڈی بیسبورو جیسی بااثر خاتون کو بھی یہ لکھنا پڑا کہ سیاست جیسے سنجیدہ معاملات میں عورت کو دخل دینے کا کوئی حق نہیں، سوائے اس کے کہ اس سے رائے پوچھ لی جائے۔ اور فنکاروں کی حساسیت کا کیا؟ وہ تو ویسے ہی تنقید سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ جی یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے، تخلیقی لوگ، فنکار اکثر تنقید سے بہت حساس ہوتے ہیں۔ کیٹس کی مثال ہے، ٹینیسن کا ذکر ملتا ہے، دوسروں کی رائے کا بہت زیادہ اثر لیتے۔ تو جب مرد ادیب بھی تنقید سے اتنے متاثر ہو سکتے تھے، تو سوچیں ان عورتوں پر اس شدید مسلسل دشمنی اور مخالفت کا کیا اثر ہوتا ہوگا جو انہیں ہر قدم پر سہنی پڑتی تھی۔ یہ تو ان کی روح کو کچل دینے کے لیے کافی تھا۔ تو آخر میں ہم گھوم پھر کر اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں، ہے نا؟ جی کہ ایلزابیتھن دور کے جو حقیقی سماجی حالات تھے، عورتوں کے لیے وسائل کی جو شدید کمی تھی، تعلیم اور آزادی کا جو فقدان تھا، اور معاشرے کی طرف سے جو شدید مخالفت اور نفسیاتی دباؤ تھا، ان سب کو دیکھتے ہوئے یہ تقریباً ناممکن تھا، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اس زمانے میں کوئی عورت شیکسپیئر کے پائے کے ڈرامے لکھ سکتی۔ عظیم فن تخلیق کرنے کے لیے جس روشن اور بے داغ ذہنی حالت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس وقت کی عورتوں کے لیے ناقابل حصول تھی۔ وہ ذہنی سکون، وہ آزادی، جی وہ مسلسل بیرونی حوصلہ شکنی اور وہ شدید اندرونی کشمکش انہیں وہ ذہنی سکون اور آزادی کبھی میسر نہیں آنے دیتی جو تخلیقی پرواز کے لیے لازمی ہے۔ لیکن اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک خیال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید غور کرنا چاہیے۔ وہ کیا؟ ہم نے زیادہ تر اس بات پر توجہ دی ہے کہ اس دور میں ریکارڈ شدہ، جنہیں ہم جانتے ہیں، ویسی عظیم خواتین ادیب کیوں نہیں ہیں؟ جی لیکن ان لاتعداد گمنام عورتوں کا کیا جن میں شاید غیر معمولی صلاحیتیں تھیں لیکن جنہیں کبھی موقع ہی نہیں ملا؟ وہ کھوئی ہوئی ناول نگار، وہ دبائی گئی شاعرائیں، وہ خاموش اور گمنام جین آسٹن، جن کی چنگاریاں کاغذ تک پہنچنے سے پہلے ہی حالات کے اندھیروں میں پہنچ گئیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم اور تکلیف دہ سوال ہے۔ ان کی وہ تخلیقی توانائی جو کبھی سامنے نہ آ سکی، وہ کس شکل میں ظاہر ہوئی ہوگی؟ کیا واقعی جیسا فٹس ڈیرالڈ نے کہا، وہ لوک گیت، وہ کہانیاں، وہ خاموش تحریریں جن کا خالق اینونس کہلاتا ہے، وہ دراصل انہی خاموش آوازوں کا عکس ہے؟ کون جانے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر مزید غور و فکر کی گنجائش ہے، اور اسی موضوع سے جڑے کچھ اور پہلو بھی ہیں جن پر ہم بات کر سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم اگلے آڈیو حصے میں جاری رکھیں گے۔ ایسا تو پچھلی بار ہم نے بات کی تھی کہ تاریخ میں خواتین لکھاریوں کو کس قسم کی رکاوٹوں کا سامنا رہا، خاص طور پہ جب تخلیقی اظہار کے مواقع کی بات آتی ہے۔ وہ تو بہت کم تھے نا؟ جی بالکل، مواقع نہ ہونے کے برابر تھے، اور جو تھے بھی ان پر سوال بہت تھے۔ ہاں، تو آج ہم 17ویں صدی اور اس کے بعد کے ادوار پر نظر ڈالیں گے، کچھ یوں سمجھیں خاص مثالیں دیکھیں گے کہ اس وقت کی جو سماجی پابندیاں تھیں وہ کیسے اثر انداز ہوئیں ان کی تحریروں پر، ان کی زندگیوں پر۔ بالکل، ان پر کیا نقوش چھوڑے انہوں نے۔ آج جو ہماری گفتگو ہے اس کا محور وومن رائٹنگ اینڈ منی نامی کتاب کے کچھ حصے ہیں۔ یہ کتاب مختلف زمانوں کی خواتین لکھاریوں، ان کے ذاتی تجربات اور ان کے فن کے ارتقاء کو سمجھنے میں کافی مدد دیتی ہے۔ جی یہ ایک اہم ماخذ ہے۔ تو آج اس گہری کھوج کا مقصد کیا ہے؟ ہم سمجھنا چاہتے ہیں خواتین لکھاریوں کے اس سفر کو۔ وہ کون سی دیواریں تھیں جن سے وہ ٹکرائیں؟ کچھ نے آپ کہہ لیں عبور کیا، کچھ نہ کر سکیں۔ اور یہ تجربات ان کے کام پر اور مجموعی طور پر ادب پر کیسے اثر انداز ہوئے؟ بالکل، اور خاص طور پر وہ کون سے اہم موڑ تھے جنہوں نے آگے کی راہ ہموار کی؟ جی وہ ٹرننگ پوائنٹس۔ چلیں تو پھر اس کا جائزہ لیتے ہیں۔
آئیے شروع کرتے ہیں لیڈی ونچلسی سے۔ ان کی پیدائش 1661 میں ہوئی تھی۔ وہ خاندانی طور پر بھی امیر تھیں اور شادی بھی اچھے گھرانے میں ہوئی۔ اولاد کوئی نہیں تھی اور وہ شاعری کرتی تھیں۔ جی، 17ویں صدی کی ایک اہم مثال ہے۔ اور جیسے ہی آپ ان کی شاعری پڑھنا شروع کرتے ہیں، فوراً محسوس ہوتا ہے کہ اس دور کی خواتین کی حالت زار پر ان کا غصہ کتنا شدید ہے۔ بالکل، وہ پھوٹ پڑتا ہے جیسے ان کی تحریر سے۔ وہ لکھتی ہیں، ہم کیسی پستی میں گر گئی ہیں، غلط اصولوں اور ناقص تربیت کے سبب، جو فطرت سے بھی زیادہ ہمیں کند ذہن بناتی ہے۔ مطلب ذہن کی ہر ترقی سے محروم۔ ہاں، ہمیں نادان سمجھا جاتا ہے اور ویسا ہی بنایا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی عورت ذرا سر اٹھانے کی کوشش بھی کرے تو مخالف دھڑا یعنی مرد اتنا طاقتور نظر آتا ہے کہ کامیابی کی کوئی امید ہی نہیں رہتی، خوف غالب آ جاتا ہے۔ تو یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ان کا ذہن ان رکاوٹوں کی وجہ سے یوں کہیں کہ جل کر مزید روشن نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ نفرت اور شکایتوں کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، منتشر تھا۔ ان کے لیے جیسے دنیا دو حصوں میں بٹی تھی، مرد یعنی مخالف دھڑا، ان سے نفرت بھی تھی اور خوف بھی، کیونکہ ان کے پاس طاقت تھی روکنے کی۔ بالکل وہ طاقت جس سے وہ لیڈی ونچلسی کو وہ کام کرنے سے روک سکتے تھے جو وہ کرنا چاہتی تھیں، یعنی لکھنا۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے مطابق اگر کوئی عورت قلم اٹھانے کی ہمت کرتی بھی تو اسے اتنا گستاخ سمجھا جاتا تھا کہ اس کی کوئی اور خوبی، کوئی بھی خوبی اس عیب کو چھپا نہیں سکتی تھی۔ اچھا، مطلب لکھنا ایک عیب تھا؟ جی، معاشرہ ان سے توقع رکھتا تھا کہ وہ بس سلیقہ مندی، فیشن، ناچ گانا، کپڑے لتے، کھیل کود، ان چیزوں پر دھیان دیں۔ لکھنا، پڑھنا، سوچنا، تحقیق کرنا، یہ ان کے کام نہیں سمجھے جاتے تھے۔ بالکل نہیں۔ حالت تو یہ تھی کہ انہیں خود کو لکھنے پر آمادہ کرنے کے لیے یہ تصور کرنا پڑتا تھا کہ جو وہ لکھ رہی ہیں وہ کبھی چھپے گا ہی نہیں۔ جی، جیسے وہ خود کہتی ہیں، بس چند دوستوں کے لیے اور اپنے غم غلط کرنے کے لیے گاؤ۔ کتنا محدود کر دیا گیا تھا انہیں۔ اور یہ واقعی افسوسناک بات ہے۔ ایک ایسی عورت جو اتنی خوبصورتی سے لکھ سکتی تھی، جس کا ذہن قدرتی طور پر غور و فکر، فطرت کے مشاہدے کی طرف جاتا تھا، اسے حالات نے صرف غصے اور تلخی سے بھر دیا۔ حالانکہ ان کی شاعری میں ہمیں خالص شعریت کے نمونے بھی ملتے ہیں، جیسے وہ ایک مصرع ہے، "Nor will in fading silks compose faintly the inimitable rose." یعنی مرجھاتے ریشم میں وہ بے مثال گلاب کی مدھم سی تصویر کشی نہیں کرے گی۔ بالکل، یہ ان کی صلاحیت کا ایک چھوٹا سا اشارہ ہے، لیکن وہ پوری طرح کھل لا سکی۔ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں جیسا کہ آپ نے کہا زیادہ تفصیلات تو نہیں ہیں، لیکن یہ پتہ ہے کہ وہ شدید اداسی ملال کا شکار تھیں۔ جی، اور شاید اس کی یہ بڑی وجہ یہی تھی کہ لوگ ان کے لکھنے کے شوق کو فضول حماقت یا گستاخانہ غلطی سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ معاشرتی دباؤ کتنا زیادہ تھا۔ ان کے بعد ایک اور اہم نام آتا ہے، مارگریٹ کیوینڈش، ڈچس آف نیو کیسل۔ وہ بھی امیر طبقے سے تھیں، ان کی بھی اولاد نہیں تھی اور شوہر بھی اچھے تھے۔ لیڈی ونچلسی جیسی ہی صورتحال لگ رہی ہے۔ کافی حد تک ان میں بھی شاعری کا شدید جنون تھا، اور سماجی پابندیوں نے ان کی شخصیت کو بھی یوں کہیں کہ مسخ کر دیا تھا۔ مارگریٹ نے بھی اپنے غصے کا کھل کر اظہار کیا۔ کیا لکھا انہوں نے؟ وہ لکھتی ہیں، عورتیں چمگادڑوں یا الوؤں کی طرح جیتی ہیں، حیوانوں کی طرح مشقت کرتی ہیں اور کیڑوں مکوڑوں کی طرح مر جاتی ہیں۔ بہت تلخ الفاظ ہیں۔ ان کی جو بے پناہ ذہانت تھی، اسے کوئی سمت نہیں ملی، کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں تھا۔ وہ اپنی تنہائی اور ایک طرح کی بیرا آزادی کی وجہ سے بھٹک گئیں۔ دربار میں لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ زیادہ پڑھو گی لکھو گی تو ایسی ہو جاؤ گی۔ اللہ، یہ تو بہت ہی منفی ماحول تھا۔ بالکل۔ اور اسی زمانے کی ایک اور خاتون ہیں، ڈورتھی آسبرن۔ انہوں نے مارگریٹ کیوینڈش کی کتاب کے بارے میں لکھا تھا، یقیناً یہ بیچاری عورت کچھ کم عقل ہے، ورنہ وہ کتابیں لکھنے اور وہ بھی شاعری میں ایسی جرت کبھی نہ کرتی۔ یہ تبصرہ خود اس دور کے مزاج کو دکھاتا ہے نا، کہ ایک عورت کا کتاب لکھنا پاگل پن سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، اب ذرا ڈورتھی آسبرن کی بات کر لیتے ہیں۔ وہ خود ایک حساس طبیعت کی مالک تھیں، شاید کچھ اداس بھی رہتی تھی، لیکن ان میں الفاظ کو استعمال کرنے کا، منظر کشی کرنے کا کمال کا ہنر تھا۔ جی، ان کے خطوط اس بات کا ثبوت ہے۔ بالکل۔ مثال کے طور پر
وہ دیہاتی لڑکیوں اور ان کی معصومیت کے بارے میں کیسے لکھتی ہیں کہ وہ شام کو کھیتوں میں گاتی ہیں، اپنی بھیڑ بکریوں کے پیچھے بھاگتی ہیں۔ اور کیسے وہ ان سادہ لمحوں میں سب سے خوش لگتی ہیں مگر انہیں خود اس کا احساس نہیں۔ ہاں، وہ ان مناظر کو اتنی خوبصورتی سے بیان کرتی ہیں کہ ان کی فطری صلاحیت صاف ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن جیسا ابھی ذکر ہوا، ان کے زمانے کا ماحول ہی ایسا تھا۔ ایک عورت کا کتاب لکھنا وہ تو ایک مذاق تھا۔ ڈورتھی نے خود کہا کہ اگر میں 2 ہفتے تک نہ سوؤں تب بھی اس خیال تک نہ پہنچوں گی۔ مطلب کتاب لکھنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بالکل، اسی لیے انہوں نے اپنی شاندار خطوط کے علاوہ کچھ نہیں لکھا، کیونکہ خط لکھنا وہ لکھاری ہونا نہیں سمجھا جاتا تھا، وہ تو ذاتی معاملہ تھا۔ اور پھر آتی ہیں ایفرا بین، اور یہ ماخذ کے مطابق راستے کا ایک انتہائی اہم موڑ ہے۔ جی، ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ۔ وہ متوسط طبقے سے تھیں۔ شوہر کی وفات کے بعد انہیں اپنی بقا کے لیے اپنی عقل اور قلم کے سہارے روزی کمانا پڑی۔ یہ بات بہت اہم ہے، مجبوری میں صحیح، لیکن انہوں نے ایک نئی راہ کھولی۔ اگر ہم اسے ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں تو ایفرا بین کی اصل اہمیت اس بات میں ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ عورت قلم چلا کر، لکھ کر پیسہ کما سکتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ جی، یہیں سے یوں سمجھے ذہن کی آزادی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ کم از کم یہ امکان تو پیدا ہوا کہ وقت گزرنے کے ساتھ عورت کا ذہن وہ سب کچھ لکھنے کے لیے آزاد ہو جائے گا جو وہ لکھنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس کام کی ایک عملی، ایک معاشی حیثیت بن گئی تھی، جو پہلے صرف حماقت سمجھی جاتی تھی۔ بالکل۔ ایفرا بین نے صرف قلم سے پیسہ نہیں کمایا، انہوں نے عورت کے قلم کو حماقت سے ہتھیار اور ذریعہ معاش میں بدل دیا۔ یہ وہ بنیاد تھی جس پر مستقبل کی تمام خواتین لکھاریوں نے اپنی عمارت کھڑی کرنی تھی۔ ہاں، یہ بات بھی سچ ہے کہ کئی سالوں تک معاشرے کا رد عمل کچھ ایسا ہی رہا کہ ہاں، عورت لکھ کر کما سکتی ہے، مگر ایفرا بین جیسی بدنام زندگی گزار کر اس سے تو موت بہتر ہے۔ جی، ان پر بہت الزامات لگے، ان کی اخلاقیات پر سوال اٹھائے گئے۔ لیکن اس تلخ حقیقت کے باوجود یہ بات اہم تھی کہ عورتیں اب لکھ کر پیسہ کما سکتی ہیں۔ اس نے لکھنے کو ایک عملی جہت دی نا۔ بالکل، اسے ایک مقصدیت ملی جو پہلے نہیں تھی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ 18ویں صدی کے آخر تک آتے آتے سینکڑوں کی تعداد میں خواتین ترجمے کر کے یا ناول لکھ کر اپنی آمدنی میں اضافہ کرنے لگی تھیں۔ یہ تو ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ جی، ماخذ تو یہاں تک کہتا ہے کہ یہ تبدیلی شاید تاریخ کی بڑی بڑی جنگوں جیسے صلیبی جنگوں یا غلاموں کی جنگوں سے بھی زیادہ اہم سمجھی جانی چاہیے۔ اچھا؟ کیونکہ متوسط طبقے کی عورت نے باقاعدہ طور پر لکھنا شروع کر دیا تھا۔ یہ ایک خاموش انقلاب تھا۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ مطلب یہ کہ شاہکار کبھی اکیلے خلا میں پیدا نہیں ہوتے۔ جین آسٹن ہوں، برونٹے بہنیں ہوں، جارج ایلیٹ، یہ سب ان پیشرو خواتین کے بغیر شاید اس طرح نہ لکھ پاتیں جنہوں نے ان کے لیے راستہ بنایا، مشکلات جھیلیں۔ صحیح۔ شاید تمام لکھنے والی خواتین کو مل کر ایفرا بین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہی عملی طور پر یہ حق دلوایا کہ وہ اپنے خیالات بیچ کر پیسہ کما سکتی ہیں، اور یوں انہیں اپنے خیالات کے اظہار کا ایک عملی راستہ دکھایا۔ بالکل، انہوں نے دروازہ کھولا۔ اچھا، اب 19ویں صدی کے اوائل کی طرف آتے ہیں۔ اس دور میں، جیسا کہ ماخذ بتاتا ہے، خواتین کی لکھی ہوئی کتابوں سے شیلف بھرے نظر آتے ہیں، لیکن ان میں تقریباً سب کے سب ناول ہی ہیں۔ ایسا کیوں تھا؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اور اس کی کئی ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ زیادہ تر لکھنے والیاں متوسط طبقے سے تھیں، جن کے پاس شاید الگ سے لکھنے کی جگہ یا وقت نہیں ہوتا تھا۔ بالکل، انہیں اکثر گھر کے مشترکہ کمرے، وہ جو کامن سٹنگ روم ہوتا ہے، وہیں بیٹھ کر لکھنا پڑتا تھا، جہاں بار بار کام میں خلل پڑتا تھا۔ جین آسٹن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنی لکھائی چھپا لیتی تھی اگر کوئی کمرے میں آ جاتا۔ دوسرے، ان کی تربیت اور سماجی ماحول انہیں کرداروں اور جذبات کے باریک بینی سے مشاہدے کا موقع زیادہ دیتا تھا، جو ناول نگاری کے لیے بہت کارآمد ہے۔ اچھا۔ حتیٰ کہ ایملی برونٹے، جن میں شاعرانہ ڈرامے لکھنے کی زبردست صلاحیت تھی، یا جارج ایلیٹ، جو شاید تاریخ یا سوانے لکھنا چاہتیں، انہوں نے بھی ناول ہی لکھے، کیونکہ شاید یہی وہ صنف تھی جو ان کے حالات میں ان رکاوٹوں کے ساتھ ممکن تھی۔
جین آسٹن کی بات کریں تو ماخذ انہیں ایک معجزہ کہتا ہے۔ جی بالکل۔ انہوں نے بغیر کسی ظاہری نفرت، تلخی، خوف یا احتجاج کے لکھا، کچھ شیکسپیئر کی طرح۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان کے ذہن نے تمام بیرونی رکاوٹوں کو جیسے جذب کر لیا تھا یا بے اثر کر دیا تھا۔ ان کی تحریر میں ایک خاص قسم کا توازن اور سکون ہے۔ ہاں، ان کی واحد حد شاید ان کی زندگی کا محدود سماجی دائرہ تھا، لیکن کمال یہ ہے کہ ان کا فن اور ان کے حالات وہ ایک دوسرے سے مکمل طور پر ہم آہنگ نظر آتے ہیں۔ ان کے ناول جیسے ایما اس کی بہترین مثال ہیں۔ اس کے بالکل برعکس اگر شارلٹ برانٹے کو دیکھیں، خاص طور پر ان کے ناول جین ایئر میں، ہاں، جین آئر، وہ کھل کر وسیع دنیا کے تجربات کی شدید خواہش کا اظہار کرتی ہیں۔ وہ لکھتی ہیں، کاش مجھ میں ایسی بصیرت کی طاقت ہوتی جو مجھے دور دراز تک دیکھنے کے قابل بناتی۔ ان کی تحریر میں ایک بے چینی سی محسوس ہوتی ہے۔ جی، ان کی غیر معمولی ذہانت غصے اور مایوسی سے جیسے داغدار نظر آتی ہے۔ ماخذ ان کی کتابوں کو ٹیڑھی میڑھی کہتا ہے، جیسے غصے میں لکھی گئی ہوں۔ پیسے کی کمی، تجربے کی کمی، ان سب نے ان کے قلم کو جیسے جکڑ رکھا تھا۔ بالکل، وہ رکاوٹیں ان کی تحریر میں بھی جھلکتی ہیں۔ اور یہ صرف شارلٹ برانٹے کی بات نہیں، اس دور کے کئی بہترین ناول، چاہے وہ ویلٹ ہو، ایملی برانٹے کا وذرنگ ہائٹس ہو، جارج ایلیٹ کا مڈل مارچ ہو، یا خود جین آسٹن کا ایما۔ ہاں، یہ سب ایسی خواتین نے لکھے جن کے پاس زندگی کا عملی تجربہ بہت محدود تھا، جو اکثر گھر کے شور شرابے والے مشترکہ کمروں میں لکھتی تھی۔ اور بعض اوقات اتنی غریب تھیں کہ کاغذ خریدنا بھی مشکل ہوتا تھا۔ جارج ایلیٹ کو تو اپنی ذاتی زندگی کی وجہ سے سماجی ناپسندیدگی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ان حالات کا اگر موازنہ کریں ٹالسٹائی جیسے مرد لکھاری کی آزادی اور وسائل سے، تو فرق بہت واضح ہے۔ زمین آسمان کا فرق تھا۔ اب ایک اہم تصور پر بات کرتے ہیں، ناول نگار کی دیانت داری یا انٹیگریٹی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیانت داری یہ دراصل وہ یقین ہے جو لکھنے والا قاری کو دلاتا ہے کہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے وہ سچ ہے۔ یہ کوئی خارجی فیکچول سچائی نہیں، بلکہ فن کی داخلی سچائی ہے۔ مطلب کیا یہ کردار، یہ جذبات، یہ واقعات قابل یقین ہیں؟ بالکل، جسے قاری اپنی اندرونی روشنی یا اپنی سمجھ سے پرکھتا ہے، کیا یہ سچ محسوس ہوتا ہے؟ تو پھر جنس یعنی عورت ہونا اس دیانت داری کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ شارلٹ برانٹے کا غصہ کبھی کبھی ان کی تحریر میں خلل ڈالتا ہے۔ جی، ان کی لا علمی جیسے ماخذ روچیسٹر کے کردار کی تصویر کشی پر سوال اٹھاتا ہے، اور سماجی خوف بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ جبر سے پیدا ہونے والی تلخی، وہ چھپا ہوا دکھ، یہ سب ان کی کتابوں کے کینوس کو جیسے سکیڑ دیتا ہے۔ بالکل، وہ ان کی دیانت داری پر، اس داخلی سچائی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس میں ایک اور دلچسپ پہلو ہے اقدار کا تصادم۔ اقدار کا تصادم کیسے؟ معاشرے میں عموماً مردانہ سمجھی جانے والی اقدار جیسے جنگ، کھیل، سیاست، انہیں اہم سمجھا جاتا ہے نا؟ ہاں، عموماً تو یہی ہوتا ہے۔ اور یہی اقدار زندگی اور ادب پر حاوی نظر آتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں نسائی سمجھی جانے والی اقدار یا مشاغل جیسے فیشن، گھرداری، ڈرائنگ روم کے جذبات، انہیں معمولی یا کم اہم سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ فرق تحریر پر اثر انداز ہوتا تھا؟ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ 19ویں صدی کی جو ابتدائی خواتین ناول نگار تھیں، ان کا نقطۂ نظر اکثر بیرونی دباؤ اور تنقید کی وجہ سے سیدھے راستے سے تھوڑا ہٹ گیا۔ جی بالکل، انہیں لاشعوری طور پر یہ محسوس کرایا گیا کہ ان کے تجربات، ان کے مشاہدات کم اہم ہیں، اور بہت سے ناولوں کے مرکز میں یہی خامی تھی جس نے انہیں کمزور کیا، یعنی دوسروں کی رائے کے مطابق اپنی اقدار کو بدلنا، اپنے سچ پر پوری طرح قائم نہ رہ پانا، اپنی آواز کو دبانا، یوں کہہ لیں۔ اور اسی لیے آسٹن اور ایملی برانٹے کے خاص طور پر تعریف کی جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کیونکہ انہوں نے اس تمام تر تنقید اور دباؤ کے باوجود بڑی حد تک اپنے نقطۂ نظر پر قائم رہنے کی کوشش کی۔ انہوں نے عورتوں کی طرح لکھا، مردوں کی طرح نہیں، جیسا کہ ماخذ کہتا ہے۔ انہوں نے اس ابدی استاد یعنی معاشرتی رائے کی نصیحتوں کو نظر انداز کیا جو خواتین کو اپنی حدود میں رہنے کا کہتا تھا۔ بالکل، یہ ان کی بڑی طاقت تھی۔ ایک اور بڑا مسئلہ تھا جس کا ذکر ماخذ کرتا ہے، وہ تھا جملے کی ساخت کا۔ جی، جملے کا مسئلہ۔ چونکہ خواتین کے لکھنے کی باقاعدہ روایت بہت نئی تھی، ان کے پاس کوئی ادبی ورثہ نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عورتیں اپنی ماؤں کے ذریعے سوچتی ہیں،
مطلب ان کے پاس نسل در نسل منتقل ہونے والی تحریری روایت نہیں تھی۔ صحیح۔ اس لیے مرد لکھاریوں کا جو انداز تھا، جیسے لیمب، تھکرے وغیرہ، ان کے جملوں کا وزن، رفتار، اتار چڑھاؤ، وہ ان خواتین لکھاریوں کے تجربات اور احساسات کے بیان کے لیے اکثر ٹھیک نہیں بیٹھتا تھا۔ وہ انداز ان کے لیے فطری نہیں تھا۔ 19ویں صدی کا جو غالب مردانہ جملہ تھا، جس پر اکثر ڈاکٹر جانسن یا گبن جیسے بڑے نثر نگاروں کا اثر تھا، جو طویل، پیچیدہ اور زیادہ تر عوامی یا علمی موضوعات کے لیے مناسب سمجھا جاتا تھا، وہ عورتوں کے زیادہ نجی، جذباتی اور نفسیاتی مشاہدات کے بیان کے لیے اکثر بوجھل اور نامناسب محسوس ہوتا تھا۔ تو وہ اس ساخت سے جدوجہد کرتی تھیں؟ جی، اس لیے شارلٹ برونٹے اس ساخت سے لڑکھڑاتی نظر آتی ہیں۔ جارج ایلیٹ بعض اوقات بہت بھاری بھرکم نثر لکھتی ہیں، جیسے ماخذ ظلم کہتا ہے۔ جبکہ جین آسٹن نے کمال یہ کیا کہ انہوں نے اپنے لیے ایک نیا، فطری، خوبصورت اور متوازن جملہ خود بنا لیا۔ بالکل، انہوں نے اپنی راہ خود نکالی۔ یہاں تک کہ خود ناول کی شکل بھی بڑی حد تک مردوں نے اپنی ضروریات اور تجربات کے مطابق ڈھالی تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ شکل عورتوں کے تجربات کے بیان کے لیے مکمل طور پہ موزوں تھی؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ شاید ناول واحد ادبی صنف تھی جو اس وقت اتنی نئی تھی کہ ان کے ہاتھوں میں نسبتاً نرم رہی، جسے وہ کسی حد تک اپنے مطابق ڈھال سکتی تھیں۔ شاید اسی لیے زیادہ تر خواتین نے ناول ہی لکھے۔ جی، یہ ممکن ہے، اور یہیں سے مستقبل میں نئی ادبی شکلوں کے امکانات کا دروازہ بھی کھلتا ہے نا؟ بالکل، کہ شاید عورتوں کے تجربات کے لیے نئی اصناف، نئی شکلیں درکار ہوں۔ اچھا، اب ہم چھلانگ لگا کر 20ویں صدی کے اوائل میں آتے ہیں، تقریباً 1928، جب یہ متن لکھا گیا۔ اب صورتحال کچھ مختلف ہے۔ جی، کافی بدل چکی ہے۔ خواتین کی لکھی ہوئی کتابوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اب وہ صرف ناول نہیں لکھ رہی، بلکہ آثار قدیمہ، جمالیات، تاریخ اور کئی دوسرے موضوعات پر بھی لکھ رہی ہیں۔ شاید اب لکھنا محض مجبوری یا خود اظہاری سے بڑھ کر ایک باقاعدہ فن کے طور پر زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ ہاں، ایک وسیع تر کینوس نظر آتا ہے۔ اسی تناظر میں ماخذ ایک فرضی لکھاری میری کارمائیکل اور اس کی کتاب لائیوز ایڈونچر کا ذکر کرتا ہے۔ ایک فرضی کردار؟ جی، ایک مثال کے طور پر اسے ان تمام پیشرو خواتین کی جدوجہد کی وارث سمجھنا چاہیے۔ اس کے پاس وہ مواقع اور آزادی ہے جو پچھلی نسلوں کو میسر نہیں تھی۔ تو کارمائیکل کا انداز کیسا ہے؟ ماخذ کے مطابق وہ جملے کو توڑتی ہیں، ان کے جملے مختصر ہیں، رک رک کر آتے ہیں۔ شاید اس ڈر سے کہ کہیں ان پر جذباتیت یا زیادہ رنگینی کا الزام نہ لگ جائے، وہ پرانے سانچوں سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وہ بیانیے کی ترتیب کو بھی توڑتی ہیں، غیر متوقع موڑ لاتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ یہ سب کچھ صرف توڑنے کے لیے کر رہی ہیں یا کچھ نیا بنانے کے لیے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جو ماخذ اٹھاتا ہے۔ کیا یہ صرف بغاوت ہے یا تخلیق بھی؟ اور یہاں بات بہت دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ کتاب میں ایک جملہ آتا ہے، کلوئے اولیویا کو پسند کرتی تھی۔ کلیوپے اولیویا کو پسند کرتی تھی؟ جی، ادب میں یہ ایک بہت بڑی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ مطلب عورتوں کا عورتوں کو پسند کرنا، ان کے آپس کے تعلقات، ان کے دوستی کو دکھایا جانا۔ نہ کہ صرف مردوں کے حوالے سے ان کی پہچان ہو۔ بالکل، اور جیسا کہ بعض اوقات نجی طور پر بھی مانا جاتا ہے، عورتیں واقعی دوسری عورتوں کو پسند کرتی ہیں۔ ادب میں اس حقیقت کا اعتراف یہ ایک بالکل نئی راہ کھولتا ہے۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو ادب میں خواتین کے آپسی تعلقات کو بہت سطحی یا روایتی انداز میں پیش کیا جاتا تھا، جیسے کلیوپیٹرا اور آکٹاویا کے درمیان حسد کا رشتہ۔ جی، زیادہ تر رقابت یا سازش کے حوالے سے۔ عورتوں کو زیادہ تر صرف مردانہ نقطہ نظر سے دیکھا گیا، جو حقیقت میں ان کی زندگی کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اور اس یک طرفہ تصویر کشی نے ادب کو کافی حد تک محدود رکھا تھا، غریب رکھا تھا۔ کارمائیکل کے کردار اس سے مختلف ہیں۔ وہ ایک لیبارٹری میں ایک ساتھ کام کرتی ہیں، ان کی دلچسپیاں صرف گھریلو معاملات تک محدود نہیں ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے اس وسیع و عریض غیر دریافت شدہ علاقے کا دروازہ کھولتا ہے، وہ وسیع کمرہ جہاں ابھی تک کوئی نہیں گیا، یعنی عورتوں کی وہ زندگی جو مردوں کی موجودگی سے باہر ہے۔ بالکل، ان غیر ریکارڈ شدہ اشاروں کو پکڑنا، ان آدھے کہے الفاظ کو، ان خاموش لمحوں کو جب عورتیں آپس میں ہوتی ہیں یا تنہا ہوتی ہیں،
یہ ادب کے لیے ایک نیا میدان ہے۔ تو کارمائکل جیسی لکھاری کے لیے چیلنجز کیا ہیں؟ ماخذ کہتا ہے لامتناہی طور پر غیر واضح زندگیوں کا مشاہدہ کرنا۔ جی، وہ بوڑھی عورتیں جو کونوں میں بیٹھی ہیں، گلی کے نکڑ پر کھڑی عورتیں، دکانوں پر کام کرنے والی لڑکیاں، جنہیں ادب نے اکثر نظر انداز کیا ہے۔ اپنی روح کو اس طرح روشن کرنا کہ وہ ان سایوں کو بھی دیکھ سکے۔ اور مردوں کو بھی حقیقت پسندی سے بیان کرنا، بغیر کسی بغض یا نفرت کے، سچائی سے، یہاں تک کہ ان کے سر کے پچھلے حصے پر موجود ایک شلنگ کے سائز کے داغ کو بھی۔ یہ ایک استعارہ ہے نا کہ غیر اہم سمجھی جانے والی تفصیلات کو بھی دیکھا جائے۔ بالکل، مکمل تصویر کشی کی جائے۔ تو کارمائکل کا مجموعی جائزہ کیا ہے؟ ماخذ کہتا ہے کہ وہ اپنے پیشروؤں کی طرح شاید جینیس نہیں ہے، اچھا، لیکن اس کے پاس کچھ فوائد ہیں۔ وہ مردوں سے کم خوفزدہ یا متنفر ہے، اس کی حساسیت کا دائرہ وسیع ہے، وہ چھوٹی، دبی ہوئی، نظر انداز شدہ چیزوں کو کھوجنے کی کوشش کرتی ہے، اور سب سے اہم بات، کہ وہ ایک ایسی عورت کی طرح لکھتی ہے جو بھول گئی ہے کہ وہ ایک عورت ہے۔ مطلب یہ کہ وہ لاشعوری طور پر مردانہ معیار یا توقعات کے مطابق لکھنے کی کوشش نہیں کر رہی، وہ اپنی جنس سے بے خبر ہو کر لکھ رہی ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اس کی اصل آزمائش ابھی باقی ہے۔ کیا وہ کوئی دیر پا چیز، کوئی دیر پا عمارت تخلیق کر سکتی ہے؟ کیا وہ کسی پیچیدہ صورتحال کا سامنا کر سکتی ہے اور اسے کامیابی سے بیان کر سکتی ہے؟ کیا وہ مختلف عناصر کو اس طرح جوڑ سکتی ہے کہ گہرے معنی سامنے آئیں؟ اور کیا وہ سماجی دباؤ کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ وہ بشپ اور ڈینز یعنی قدامت پسند طبقے کی تنبیہات اور تنقید کا؟ جی، کیا وہ ان سب کے سامنے ٹھہر سکتی ہے؟ کارمائکل پر حتمی رائے یہ ہے کہ اپنی تمام حدود کے باوجود کہ وہ جینیس نہیں، یہ اس کا پہلا ناول ہے، اس کے پاس وقت، پیسے اور فرصت کی کمی ہے، اس کے باوجود اس نے برا کام نہیں کیا۔ لیکن اسے مزید وقت چاہیے، مزید وسائل چاہیے، اپنا کمرہ اور 500 پاؤنڈ سالانہ، جو اس دور کے حساب سے مالی آزادی اور تخلیقی کام کے لیے ضروری پرائیویسی کی علامتیں ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر اپنے خیالات کے مکمل اظہار کی آزادی۔ بالکل، اگر یہ سب میسر ہو تو ماخذ یہ امید ظاہر کرتا ہے کہ شاید 100 سال بعد وہ ایک عظیم شاعرہ بن سکتی ہے۔ ایک امید افزا مستقبل کی طرف اشارہ ہے۔ تو آج ہم نے 17ویں صدی کے امیر طبقے کی لکھاریوں کے یوں کہیں کہ مجبور غصے اور مایوسی سے اپنا سفر شروع کیا۔ جی، لیڈی ونچلسی اور مارگریٹ کیونڈش سے۔ پھر افرا بہین کی تاریخ ساز کامیابی کو دیکھا، جس نے عورتوں کے لیے لکھنے کو ایک پیشہ بنایا۔ ایک انتہائی اہم موڑ۔ اس کے بعد 19ویں صدی کی متوسط طبقے کی ناول نگاروں کی جدوجہد کا جائزہ لیا۔ وہ ناول کی شکل اور سماجی اقدار کے دباؤ سے لڑ رہی تھیں۔ آسٹن، برونٹے بہنیں، جارج ایلیٹ۔ اور آخر میں میری کارمائکل جیسی 20ویں صدی کی ابتدائی لکھاریوں میں ابھرتی ہوئی نئی حساسیت اور صلاحیت کو دیکھا۔ اس سارے جائزے کا جو مرکزی خیال نکلتا ہے وہ یہی ہے نا کہ خواتین کی تحریر کا ارتقاء ان کی سماجی اور معاشی آزادی کے ساتھ بہت گہرائی سے جڑا ہوا ہے۔ بالکل، جیسے جیسے انہیں آزادی ملی ویسے ویسے وہ اپنی الگ آواز، اپنا اسلوب، اپنی روایت قائم کرنے کے قابل ہوئیں۔ یہ لازم و ملزوم ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ بیرونی رکاوٹوں پر قابو پانا اور اپنی آواز تلاش کرنا کتنا اہم ہے، لیکن گفتگو کے آخر میں متن واضح طور پر اشارہ کرتا ہے کہ صرف اندرونی آزادی کافی نہیں، کچھ ٹھوس، کچھ مادی چیزوں کی بھی ضرورت ہے۔ جی، وسائل کی، اپنی جگہ کی۔ تو ایک لکھاری کے لیے اور خاص طور پر ایک خاتون لکھاری کے لیے ایک اپنا کمرہ اور 500 پاؤنڈ سالانہ کا ہونا، یعنی تخلیقی کام کے لیے ضروری پرائیویسی اور مالی آزادی، یہ واقعی کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں اگلی نشست کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل، یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے ہماری اگلی کھوج شروع ہوگی۔ خوش آمدید۔ آج ہم ذہن، پیسے اور کمرے کا اتحاد پر اپنی گفتگو کے اختتامی حصے تک پہنچ گئے ہیں۔ جی ہاں، یہ حصہ کتاب کے جو بنیادی دلائل ہیں ان کو سمیٹتا ہے اور ایک بڑا کہہ سکتے ہیں طاقتور نتیجہ پیش کرتا ہے۔ بالکل۔ اور مصنف کے ذہن، مادی ضروریات اور مستقبل کے ویژن کو خاص طور پر خواتین لکھنے والوں کے لیے اکٹھا کرتا ہے۔ بالکل، اور اس حصے کی جو خوبصورتی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ کس طرح ذاتی مشاہدات کو، جیسے لندن کی سڑک کا ایک عام سا منظر، گہرے نظریات سے جوڑتا ہے۔ اچھا، یہ صرف دلیل نہیں ہے
بلکہ جمالیاتی طور پر یعنی ایستھیٹک لحاظ سے بھی بہت مؤثر ہے۔ اور اختتام تک آتے آتے مصنف مخصوص مثالوں سے ایک وسیع ایک علامتی پکار تک پہنچ جاتا ہے۔ تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں، وہ لندن کی گلی والا منظر 26 اکتوبر 1928 کی صبح کا۔ جی جی۔ ذریعہ بڑی تفصیل سے بتاتا ہے کہ لوگ کیسے الگ تھلگ ہیں، اپنی اپنی دھن میں مگن، خانچہ فروش ہے، کوئی خاتون کتے کے ساتھ، کاروباری آدمی، ایک بے حسی سی ہے۔ پھر اچانک ٹریفک رکتا ہے، خاموشی چھا جاتی ہے، اور ایک پتا ٹوٹ کر آہستہ سے گرتا ہے، جیسے کوئی اشارہ ہو۔ ہاں، وہ پتے کا گرنا، وہ ایک آپ کہیں ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ بالکل۔ وہ ایک غیر محسوس قوت کی طرف اشارہ کرتا ہے، ایک بہاؤ جو لوگوں کو شاید جوڑ سکتا ہے۔ اور پھر فوراً بعد وہ ٹیکسی آ جاتی ہے۔ ہاں، وہ ٹیکسی جس میں ایک نوجوان مرد اور ایک نوجوان عورت جو الگ الگ سمتوں سے آئے تھے ایک ساتھ بیٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ جی، یہ بظاہر تو بہت معمولی واقعہ لگتا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ مصنف کیسے اس روزمرہ کے منظر سے سیدھا ذہن کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ بالکل درست۔ ایسا لگتا ہے جیسے اتحاد کا یہ چھوٹا سا منظر ایک بہت بڑی بصیرت کو جنم دیتا ہے نا؟ بالکل، یہ مشاہدہ جو ہے یہ ذہن کے اتحاد کے تصور کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا۔ راوی کو جب یہ نظر آتا ہے کہ مرد اور عورت یعنی جنسیں اس طرح فطری طور پر مل رہی ہیں تو اسے ایک ذہنی سکون ملتا ہے، جیسے کوئی تناؤ کم ہو گیا ہو۔ مشتمل ہے مردانہ اور زنانہ، اور مکمل تخلیقی صلاحیت اور اطمینان کے لیے ان کا آپس میں ملنا یعنی ہم آہنگ ہونا ضروری ہے۔ اور یہیں پھر وہ کالرج کے اینڈروگائنس ذہن کا ذکر آتا ہے؟ جی بالکل، اینڈروگائنس ذہن، ایک ایسا ذہن جو یک طرفہ نہ ہو بلکہ گونجدار ہو، کھلا ہو، تخلیقی ہو اور غیر منقسم ہو، جیسے شیکسپیئر کا ذہن تھا۔ یعنی جس میں مردانہ اور زنانہ دونوں پہلو موجود ہوں؟ یقیناً کولرج کا نقطہ یہی تھا کہ عظیم ترین ذہن وہ ہے جو اپنی مردانہ اور زنانہ دونوں صلاحیتوں کو پوری طرح استعمال کرتا ہے، بغیر کسی اندرونی رکاوٹ یا تعصب کے۔ ایسا ذہن حقیقت کو زیادہ مکمل طور پر سمجھ سکتا ہے اور اسے بیان بھی کر سکتا ہے۔ شیکسپیئر اس کی بہترین مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اور آپ نے جمالیاتی پہلو کی بات کی تھی؟ ہاں، وہ یہاں بہت اہم ہے۔ دیکھیں مصنف کس خوبصورتی سے ایک ٹھوس بصری مشاہدے کو یعنی گلی کے منظر کو ایک تجریدی نفسیاتی نظریے سے یعنی اینڈروگائنس ذہن سے جوڑتا ہے۔ واقعی یہ کمال کا ربط ہے۔ یہ صرف اتفاق نہیں ہے بلکہ کتاب کی دلیل پیش کرنے کا ایک انتہائی مؤثر اور خوبصورت طریقہ ہے۔ تو اگر یہ اینڈروگائنس ذہن یعنی ملا جلا ذہن مثالی ہے تو پھر ذریعہ اپنے دور کے مصنفین خاص طور پر مرد لکھاریوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ مصنف کا مشاہدہ ہے کہ وہ دور شدت سے جنسی شعور کا حامل تھا۔ شاید حقوق نسواں کی تحریک کے رد عمل میں مرد اپنی مردانگی پر زیادہ زور دینے لگے تھے۔ جی، اور مصنف کا استدلال یہ ہے کہ اس جنسی شعور کی شدت نے یا آپ کہیں کہ زیادتی نے مرد لکھاریوں کو صرف اپنے ذہن کے مردانہ حصے سے لکھنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اچھا۔ اور اس کے نتیجے میں جو تحریر سامنے آتی ہے وہ اکثر خود شعوری ہوتی ہے، دفاعی ہوتی ہے اور ایک خاص قسم کی تجویزی طاقت سے خالی ہوتی ہے۔ تجویزی طاقت یعنی وہ قاری کے ذہن میں گونج پیدا نہیں کرتی، اس کے اندر تک نہیں اترتی۔ اس سلسلے میں وہ مسٹر اے نامی ناول نگار کی مثال دیتے ہیں نا؟ جی، مسٹر اے، کہ ان کی تحریر بظاہر بڑے اعتماد سے شروع ہوتی ہے لیکن جلد ہی میں یعنی آئے کا سایہ ہر چیز پر حاوی ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ کردار جیسے وہ فوبیا نامی لڑکی اس میں کے نیچے دب کر غیر واضح ہو جاتے ہیں، اور راوی کا رد عمل بڑا دلچسپ ہے، لیکن میں بور ہو گئی ہوں۔ ہاں، یہ بوریت یہ کلیدی نقطہ ہے۔ ذریعہ کہتا ہے کہ یہ میں کا بیجا غلبہ، یہ انا تحریر کو خشک اور بنجر بنا دیتی ہے۔ مصنف کا اپنے مردانہ نقطہ نظر پر اصرار ایک رکاوٹ بن جاتا ہے جو تخلیقی توانائی کے بہاؤ کو روکتا ہے۔ تو اس کا جمالیاتی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جمالیاتی نتیجہ یہ ہے کہ ایسی تحریر مصنف کے مطابق سطح سے ٹکرا کے واپس آ جاتی ہے، گہرائی میں نہیں اترتی۔ یہ کولرج کے ان جملوں کے بالکل برعکس ہے جو قاری کے ذہن میں پھٹتے ہیں اور سوچ کے نئے در وا کرتے ہیں۔ تو سادہ لفظوں میں تحریر بے جان محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ تنقید صرف مسٹر اے تک محدود نہیں ہے
ذریعہ تو مسٹر بی جو نقاد ہیں اور گالزوردی، کپلنگ جیسے بڑے ناموں پر بھی تنقید کرتا ہے۔ بالکل، ان کے کام جو بظاہر مردانہ اقدار اور اوصاف کی بڑائی کرتے ہیں راوی کو نامکمل لگتے ہیں، حتیٰ کہ خام اور ناپختہ محسوس ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں راوی کے نقطہ نظر سے زنانہ عنصر کی کمی ہے، وہ توازن نہیں ہے جو اینڈروگائنس ذہن میں ہوتا ہے۔ اچھا، اور مصنف اس غیر ملاوٹ شدہ مردانگی کے خطرے سے خبردار بھی کرتا ہے، نہ صرف ادب میں بلکہ معاشرے میں بھی۔ وہ فاشسٹ اٹلی کی مثال دیتی ہے جہاں ادیب مردانہ طاقت کے گن گا رہے تھے اور مسولینی سے ایک عظیم شاعر پیدا کرنے کی امید لگا رہے تھے۔ مصنف کا جواب بڑا واضح ہے، شاعری کو ماں اور باپ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف مردانہ ذہن سے پیدا ہونے والی چیز نامکمل اور شاید خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ خیالات ذریعہ میں پیش کیے گئے ہیں، ہم صرف ان کو بیان کر رہے ہیں۔ جی یقیناً، یہ مصنف کا تجزیہ اور ان کی رائے ہے۔ تو پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اگر صرف مردانہ یا صرف زنانہ نقطۂ نظر سے لکھنا نامکمل ہے تو مصنف کیا راستہ تجویز کرتا ہے؟ بنیادی مشورہ بہت سادہ ہے لیکن گہرا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ لکھنے والے کے لیے اپنی جنس کے بارے میں سوچنا یا اپنی جنس کی طرف سے دفاع کرنا مہلک ہے۔ مہلک یعنی جان لیوا؟ تخلیقی عمل کے لیے جان لیوا یعنی نقصان دہ ہے۔ ضرورت ایک ایسے ذہن کی ہے جو عورت مردانہ یا مرد عورتانہ ہو، یعنی جس میں دونوں پہلو ہم آہنگی سے کام کریں۔ تخلیق کے لیے ذہن کے اندرونی تضادات سے آزادی، امن اور تعاون کی فضا درکار ہے۔ اور یہ بات ہمیں واپس وہیں لے آتی ہے، وہ مادی ضروریات والی بات پر، سالانہ 500 پاؤنڈ اور ایک اپنا کمرہ جس پر تالا لگا ہو۔ جی بالکل، کیونکہ یہ ذہنی آزادی بغیر مادی بنیادوں کے ممکن نہیں، کم از کم مصنف کے خیال میں۔ یقیناً اس پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھئی مادی چیزوں پر اتنا زور کیوں؟ کیا عظیم شاعر غریب نہیں ہوئے؟ ہاں، اور ذریعہ اس ممکنہ اعتراض کا سامنا کرتا ہے۔ کیسے؟ گھرانوں سے تھے۔ کیٹس جیسے غریب شاعر جو جوانی میں ہی چل بسے، وہ ایک استثناء تھے، ایک ایکسیپشن تھے۔ تو کوئلہ کوچ کا اصل نقطہ کیا تھا؟ ان کا وہ اقتباس بہت طاقتور ہے۔ وہ کہتی ہیں، ایک غریب شاعر کو کوئی موقع نہیں ملا، ایک غریب بچے کو انگلستان میں اتنی ہی امید ہے جتنی ایتھنز کے غلام کے بیٹے کو اس دانشورانہ آزادی کے حصول کی تھی جس سے عظیم تحریریں جنم لیتی ہیں۔ اوہ، یہ تو بڑی سخت بات ہے۔ جی، اور یہاں کلیدی نقطہ یہ ہے، دانشورانہ آزادی مادی چیزوں پر منحصر ہے، شاعری دانشورانہ آزادی پر منحصر ہے۔ تو یہ دلیل صرف آرام یا آسائش کے بارے میں نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ دلیل اس ذہنی آزادی اور خود مختاری کے بارے میں ہے جو تخلیقی کام کے لیے ناگزیر ہے۔ یعنی لازم ہے؟ جی لازم ہے، اور چونکہ خواتین تاریخی طور پر ہمیشہ غریب رہی ہیں، انہیں یہ دانشورانہ آزادی میسر ہی نہیں آئی، ایتھنز کے غلاموں کے بیٹوں سے بھی کم، جیسا کہ کوئلر کوچ نے کہا۔ اس لیے مصنف کے مطابق ان سے عظیم شاعری یا ادب کی توقع کرنا غیر حقیقی تھا۔ مادی بنیاد فراہم کرنا دراصل اس ذہنی فضا کو ممکن بنانا ہے جس میں بڑا آرٹ تخلیق ہو سکے۔ اچھا، اب ہم کتاب کے بالکل اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ راوی جو ہیں وہ روایتی نصیحتوں کو جیسے اعلیٰ بنو، زیادہ روحانی بنو، ان کو ایک طرف رکھ دیتی ہیں۔ جی، اس کے بجائے ایک بہت ہی عملی اور سیدھا مشورہ دیا جاتا ہے، خود ہونا کسی بھی دوسری چیز سے زیادہ اہم ہے۔ دوسروں پر اثر انداز ہونے کی کوشش چھوڑو، چیزوں کو ویسا دیکھو جیسی وہ ہیں، اپنی سچائی کے ساتھ۔ آپ کی بات درست ہے، اور ذریعہ اس نقطے کو مزید آگے لے جاتا ہے۔ راوی خواتین کے بارے میں اپنے ملے جلے جذبات کا بھی اظہار کرتی ہیں، ایک طرف ان کی روایت سے ہٹ کر چلنے کی صلاحیت کو سراہتی ہیں، لیکن یہ بھی تسلیم کرتی ہیں کہ خواتین بعض اوقات ایک دوسرے پر زیادہ سخت ہوتی ہیں۔ وہ مردوں کی طرف سے آنے والی کچھ تنبیہوں کا بھی ذکر کرتی ہیں، جیسے جان لینگڈن ڈیئس کا وہ خیال کہ مستقبل میں شاید خواتین کی ضرورت نہ رہے۔ اور پھر وہ اس پرانے الزام کا جواب بھی دیتی ہیں کہ خواتین نے تاریخ میں کوئی بڑا کارنامہ کیوں نہیں سر انجام دیا؟ جی، وہ سلطنتیں بنانا یا شیکسپیئر جیسا ڈرامہ لکھنے والا الزام۔ ہاں، ان کا جواب کیا ہے؟ جواب سادہ ہے،
وہ دوسرے کاموں میں مصروف تھیں، نسل انسانی کو جنم دینا، پالنا پوسنا، گھر چلانا، تعلیم دینا، یہ کوئی معمولی کام نہیں تھے۔ بالکل۔ لیکن ساتھ ہی وہ یاد دلاتی ہیں کہ اب حالات بدل چکے ہیں، کالج ہیں، جائیداد کے حقوق ہیں، ووٹ کا حق ہے، نئے پیشے ہیں، اب مواقع کی کمی کا بہانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اور یہیں وہ اپنی بات کو سمیٹنے کے لیے وہ شیکسپیئر کی بہن والی مثال لاتی ہیں۔ جی ہاں، وہ ایک انتہائی طاقتور اور یادگار تصویر ہے شیکسپیئر کی بہن کی۔ یہ صرف ایک کردار نہیں بلکہ ایک علامت ہے۔ کس چیز کی علامت؟ اس بے پناہ تخلیقی صلاحیت کی علامت جو تاریخ میں ضائع ہو گئی کیونکہ اسے پنپنے کا موقع نہیں ملا۔ مصنف کہتا ہے کہ یہ ممکنہ ذہانت مری نہیں، وہ آج بھی عام خواتین میں زندہ ہے، بس اسے باہر آنے کا راستہ چاہیے۔ اور اس کی دوبارہ پیدائش، اس صلاحیت کے باہر آنے کی شرائط کیا ہیں؟ وہی شرائط جن پر پوری کتاب میں زور دیا گیا ہے: سالانہ 500 پاؤنڈ، اپنا کمرہ، لکھنے اور سوچنے کی عادت۔ جو وہ سوچتی ہے وہی لکھنے کی ہمت، انسانوں کو صرف ایک دوسرے کے رشتے میں نہیں بلکہ حقیقت کے وسیع تر تناظر میں دیکھنے کی صلاحیت، یعنی آبجیکٹیوٹی۔ کہ سہارے کے لیے کوئی بازو نہیں، سفر اکیلے کرنا ہے اور تعلق براہ راست حقیقت کی دنیا سے جوڑنا ہے۔ یہ واقعی ایک پراسر اختتام ہے۔ شیکسپیئر کی بہن کی یہ تصویر، یہ صرف ایک دلیل نہیں بلکہ ایک جذباتی اپیل بھی ہے، ایک ویژن جو قاری کے ذہن میں رہ جاتا ہے۔ یقیناً، اس کی جمالیاتی قوت بہت زیادہ ہے۔ یقیناً یہ کتاب کی مجموعی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ دیکھیں، منطق، جذبہ، مشاہدہ اور علامت نگاری کو ملا کر ایک ایسا بیانیہ تخلیق کیا گیا ہے جو انٹلیکچولی سٹیمیولیٹنگ بھی ہے اور ایموشنلی ریزوننٹ بھی۔ اور یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے ان تمام سماجی اور مادی رکاوٹوں کے بارے میں جن کی وجہ سے نہ جانے کتنی شیکسپیئر کی بہنیں اپنی صلاحیتوں کا اظہار نہیں کر پائیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم سمیٹیں تو ہم نے اس گفتگو میں دیکھا کہ کیسے لندن کی گلی کا ایک منظر ذہن کے اتحاد تک لے گیا، جی، کیسے اینڈروگائنس ذہن کے تصور سے ہم اثر تحریروں پر تنقید تک پہنچے، بالکل، اور آخر میں شیکسپیئر کی بہن کی علامتی تصویر کے ذریعے خواتین کو اپنی آواز بلند کرنے کی پکار سنی۔ ہاں، اور یہ سب ہمیں ایک حتمی سوچ کی طرف لے جاتا ہے جو ذریعے کے خیالات پر مبنی ہے لیکن شاید اس سے بھی ایک قدم آگے ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ذریعہ خاص طور پر خواتین کی آواز اور ان کے لیے ضروری حالات پر مرکوز ہے، لیکن اگر ہم اس اصول کو وسیع کریں اچھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فن، ادب اور معاشرہ بحیثیت مجموعی پر کیا اثر پڑتا ہے جب زیادہ متنوع آوازیں، وہ تمام آوازیں جو پہلے مادی، سماجی یا دیگر رکاوٹوں کی وجہ سے خاموش تھیں، چاہے وہ خواتین ہوں، غریب طبقے ہوں یا کوئی اور پسماندہ گروہ، انہیں حقیقت پر اپنے منفرد نقطہ نظر کو تخلیق کرنے اور بانٹنے کی مکمل آزادی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ ثقافت کی جو ندی بہہ رہی ہے وہ کیسے بدلتی ہے جب اس میں کئی نئی ندیاں، نئے زاویے، نئے تجربات شامل ہوتے ہیں؟ تو یہ صرف خواتین کے بارے میں نہیں رہا پھر؟ اصول تو وسیع تر ہے۔ ذریعے کا یہ خیال کہ کتابیں ایک دوسرے کو جنم دیتی ہیں اور فکشن کو زندہ رکھتی ہیں، اس تناظر میں اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ جب زیادہ ذہنوں کو سوچنے اور لکھنے کا موقع ملے گا تو شاید حقیقت خود ہمارے لیے زیادہ وسیع، زیادہ پیچیدہ اور زیادہ دلچسپ ہو جائے گی۔ ایک بہت ہی فکر انگیز نکتہ چھوڑا ہے اپنے آخر میں۔